بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام جب دعا مانگتے تو اس کی ابتدا خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ستائش سے کرتے۔ اس میں سے ایک اقتباس، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی، کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس توبہ کے سوا اور کوئی نعمت شمار میں نہ بھی لائیں تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام اور سب سے بڑا احسان عظیم ہے۔ اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا۔ اس نے جس چیز کی برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں دی ہٹا لی، اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی، اور صرف سہل اور آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی۔ لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے، اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ اور رغبت کرے۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں۔ ایسی ستائش جو دوسری ستائشوں سے بڑھ چڑھ کر ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے۔ پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے اس کی ہر نعمت کے بدلے میں جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ اور باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چگنی جو قیامت کے دن دائمی اور ابدی ہو۔ ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنارہ اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حدود نہایت دسترس سے باہر اور جس کی مدت نہ ختم ہونے والی ہو۔ ایسی حمد جو اس کی اطاعت اور بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین، اس کی معصیت سے مانے، اور اس کے حقوق اور واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں، اور ان شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے۔ بے شک وہی مالک و مختار اور قابل ستائش ہے، اس لیے کہ وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔